السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے تاریخ انسانی کا ایک حیرت انگیز اور عجیب ترین واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس نے اپنے دور کے یورپ میں ایک تہلکہ برپا کر دیا تھا۔ کچھ لوگ اس کہانی کو ایک پیرالل یونیورس کے ثبوت کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ اسے ماورائی مخلوق کی کارستانی بھی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ اس دور کا ذکر ہے جب انگلینڈ پر بادشاہ اسٹیفن حکومت کرتا تھا۔ یہ واقعہ انگلستان کے قدیم ترین گاؤں وولپٹ میں پیش آیا تھا۔ یہ گاؤں ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں ارد گرد بھیڑیوں کی بڑی بڑی آبادیاں تھیں۔ یہ بھیڑیے اکثر جھنڈ کی صورت میں اس گاؤں پر حملہ کرتی اور کبھی مویشی تو کبھی معصوم بچوں کو اٹھا لے جاتی۔ انہی بھیڑیوں سے بچنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے گاؤں کے ارد گرد بڑے بڑے گڑھے کھود رکھے تھے اور اسی وجہ سے اس گاؤں کو وولف پٹ یعنی بھیڑیوں کے گھڑوں والا گاؤں کہا جانے لگا، اور یہی نام آگے چل کر وولپٹ بن گیا۔ ایک مرتبہ موسم گرما میں جب یہاں کے لوگ فصلوں کی کٹائی میں مصروف تھے، یہاں کام کرنے والے ایک کسان کو دور سے دو بچے آتے ہوئے نظر آئے۔ دوستو، یہ بچے ایک ایسی جگہ سے آ رہے تھے جو خوخار بھیڑیوں کا مسکن تھی، اسی لیے گاؤں کا کوئی آدمی ادھر آتا جاتا نہ تھا۔ جب کسان نے ان بچوں کو یہاں دیکھا تو انہیں خطرے میں دیکھ کر وہ انہیں بچانے کے لیے دوڑا، لیکن جب یہ کسان ان بچوں تک پہنچا تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ یہ بچے عام بچوں کی طرح نہیں تھے بلکہ ان کی جلد گہرے سبز رنگ کی تھی۔ ان کا لباس بھی اس دور میں رائج عام لباس کی طرح نہ تھا، بلکہ یہ بچے جس مادے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ اس کسان نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ کسان ان بچوں کو دیکھ کر بری طرح ڈر گیا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی۔ جب گاؤں پہنچ کر اس کسان نے تمام رودات سنائی تو گاؤں کے تمام ہی لوگ ان بچوں کو پکڑنے روانہ ہوئے۔ یہ بچے کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ گاؤں والوں نے انہیں گھیر لیا۔ ان بچوں کا رنگ واقعی سبز یعنی ہرا تھا اور ان کے کپڑے بھی کسی دوسری دنیا سے آئے انسانوں جیسے لگتے تھے۔ ان بچوں میں ایک لڑکی تھی جبکہ دوسرا لڑکا۔ گاؤں والوں نے ان سے طرح طرح کے سوالات کیے کہ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو، جس کا جواب دینے کے بجائے یہ بچے زاروں قطار رونے لگے۔ یہ بولتے بھی تو ایک ایسی زبان میں بولتے جو یہاں کے مقامی لوگوں کی بالکل سمجھ نہ آتی۔ سبز بچوں سے متعلق یہ خبر جلد ہی تمام علاقے میں پھیل گئی اور انگلستان کی مختلف ریاستوں سے لوگ جوک در جوک انہیں دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ یہ لوگ اپنی اپنی مقامی زبان میں ان بچوں سے ان کی حقیقت دریافت کرتے، لیکن نہ تو یہ بچے کسی کی زبان سمجھ پاتے اور نہ ہی ان کی زبان کسی کی سمجھ میں آتی۔ تھک ہار کر گاؤں والوں نے ان دونوں کو اس علاقے کے نواب رچرڈ دی کلون کی حویلی میں پہنچا دیا، جہاں ان کے کھانے کے لیے طرح طرح کے لوازمات مہیا کیے گئے، مگر ان بچوں نے ان میں سے کسی بھی شے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ البتہ جب اگلے دن ان بچوں کا سامنا محل میں رکھی ہوئی لوبیے کی پھلیوں سے ہوا تب یہ دونوں ہی بچے انتہائی شوق و رغبت سے یہ پھلیاں کھانے لگے۔ اس علاقے کے نواب رچرڈ دی کلون نے ان بچوں کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھالی اور یہ لوگ اسی کی حویلی میں رہنے لگے۔ لڑکا جو ان بچوں میں چھوٹا تھا وہ اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ نہ کر سکا اور کچھ ہی دن میں انتہائی کمزور اور بیمار ہو کر مر گیا، لیکن لڑکی جو عمر میں اپنے بھائی سے تھوڑی بڑی تھی وہ سکون سے اس ماحول میں زندگی گزارتی رہی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ لڑکی مقامی زبان سمجھنے اور بولنے لگی۔ تب اس نے وولپٹ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ دونوں بہن بھائی ایک ایسی سرزمین سے آئے ہیں جہاں سورج اتنا تیز نہیں چمکتا بلکہ وہاں ہر وقت دھند سی چھائی رہتی ہے۔ وہاں رہنے والے تمام ہی لوگ گہری سبز رنگت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ایک دن کہ جب وہ اپنے والد کے ہمراہ اپنے مویشی چرا رہے تھے تب یہ دونوں بہن بھائی ایک غار میں داخل ہوئے۔ اس غار میں ایک جانب سے گھنٹیوں کی تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اور اس کا بھائی اس آواز کی طرف دوڑے، یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے جو وولپٹ گاؤں کے قریب کھلتا تھا۔ بہرحال یہ لڑکی کافی عرصے تک زندہ رہی۔ جب اس نے ہری سبزیوں کے بجائے یہاں کی مقامی غذا کھانی شروع کر دی تب اس کا رنگ بھی گہرے سبز سے ہلکا سبز ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی رنگت عام انسانوں جیسی ہو گئی۔ ابتدا میں اس نے رچرڈ دی کلون نامی نواب کے گھر بطور خادمہ کام کاج کیے
بعد ازاں اس نے ایک نزدیکی قصبے میں ریچرڈ بیری نامی آدمی سے شادی کر لی۔ دوستو، یہ پریوں کی داستان جیسی متنازع کہانی انگلستان کی تاریخ کے اوراق میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس کہانی کے دونوں ہی راوی 12ویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتے ہیں اور انتہائی مستند تسلیم کیے جاتے ہیں۔ دوستو، بہت سے ماہرین اس عجیب و غریب واقعے کی الگ الگ توجیحات پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبز رنگ کے یہ بچے کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تھے جو زمان و مکان میں ہوئی کسی تبدیلی کے سبب یہاں وارد ہو گئے تھے۔ پیرالل یونیورس نامی تھیوری پر یقین رکھنے والے لوگ اس واقعے کو اپنے نظریے کے پختہ ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ بہت سے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچے اسی سیارہ زمین کی مخلوق تھے جو کسی نامعلوم وادی سے یہاں پہنچے تھے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن یہ واقعہ آج بھی موجودہ سائنس کے لیے ایک پہیلی بنا ہوا ہے جس کی کوئی قابل قبول توجیہ آج تک نہیں مل سکی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔